الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، آج دنیا انسانیت کورونا کی وبا سے متاثر ہے۔ ہر طرف بے چینی، خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ کورونا کے تعلق سے بے شمار قسم کی رائے لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اسے خدائی وبا سے موسوم کرتے ہیں تو کچھ لوگ اسے مین میڈ بتا رہے ہیں۔ یہ الگ موضوع بحث ہے، اس پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اس ٹاپک پر کتابیں لکھی جائیں گی۔ فی الوقت جو صورتحال ہے اس میں ہمارا یہ عرض کرنا ہے کہ وبا جو بھی ہے، لیکن یہ ایک وبا ہے اور ایک بیماری کی شکل میں موجود ہے۔ اس کا بیماری سے انکار ایک کم عقلی اور کم فہمی کی بات ہے۔ جہاں یہ بیماری ہے وہیں یہ بات بھی مسلم ہے کہ یہ بیماری لا علاج نہیں، لیکن اس کے تعلق سے مختلف قسم کے مافیاز نے عالمی سطح پر جو امپیریلسٹک طاقتیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو بزنس مافیاز ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، میڈیا ہے، سوشل مافیاز ہیں، پولیٹیکل مافیاز ہیں، اور مذہبی مافیاز اور فاسسٹ قوتیں ہیں، اور یہ صہیونی اور فاسسٹ میڈیا ہے، ان سب نے مل کر کے خاص قسم کا ایک رول پلے کیا ہے اور انسانیت کا، غریبوں کا اور مظلوموں کا اور بیماروں کا استحصال کیا ہے، جس کے بہت سارے اثرات، بے شمار اثرات انسانی زندگی کے ہر فیلڈ پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، کروڑوں انسان بیمار ہیں، کروڑوں بے روزگار ہو گئے ہیں، بے شمار لوگوں نے جہاں ایک طرف بیماری میں دوا کی کمی کے نتیجے میں اپنی جانیں ضائع کی ہیں، دوسری طرف لوگوں نے بھوک سے تڑپ تڑپ کے، ایڑیاں رگڑ کے زندگی کو ختم کر لیا۔ ہر شخص نے اس میں اپنے اپنے حصے کا رول پلے کیا ہے۔ انسانیت دشمن ایلیمنٹس نے انسانوں کے درمیان نفرت کا ماحول بھی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس موقع سے امت مسلمہ جو خدائی پیغام کی امین ہے، انبیائی مشن کی وارث ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لے کر کے اللہ پر توکل کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے استقامت، حوصلے کے ساتھ اس وبا کے تعلق سے آگے آئے، خود اللہ پر توکل کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ قضاء و قدر کے فیصلے اللہ کی جانب سے۔ دنیا کی کوئی وبا جب تک انسانی زندگی کی مہلت اللہ کی طرف سے ہے، اسے انسان کی زندگی کو چھین نہیں سکتی، اور جب خدا کی طرف سے مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی۔ لہٰذا خوف، مایوسی
اور دہشت کے ماحول سے نکل کر اللہ پر توکل کریں اور انسانیت کو حوصلہ دیں، اللہ کی طرف رجوع کے لیے دعوت دیں۔ مایوسی سے نکالنے کے لیے امت مسلمہ کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات، جہاں میڈیکل مافیاز، جس میں ہاسپٹلس، کارپوریٹ ہاسپٹلس خاص طور سے، مادہ پرست ڈاکٹرز اور فارماسیوٹیکل کمپنیز نے بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے سے اور علاج کے نام پر جس طرح سے انسانوں کی جیبیں خالی کرائی ہیں اور اپنی تجوریاں بھرنے کا کام کیا ہے، پولیٹیکل مافیاز اور مذہبی مافیاز نے جو انسانوں کے سامنے نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور حسب روایت جس طرح سے انسانوں کا استحصال کیا، وہیں مخلص ڈاکٹرز کی بہت بڑی تعداد خاموش انداز میں انسانوں کی جان بچانے کے لیے، بیمار انسانیت کے علاج کے لیے دن اور رات اپنی جان پر کھیل کر کے خدمت انجام دیتے رہی، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد ڈاکٹرز کی وہ شہادت پا گئی۔ اسی کے ساتھ امت مسلمہ کے بڑے طبقے نے انفرادی سطح پر، محلے کی سطح پر، تنظیموں اور جماعتوں کی سطح پر، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ان بیار و مددگار لوگوں کے لیے جو اپنوں سے دور موت اور بھوک کے خوف سے ننگے بدن اور ننگے پیر اور بھوک سے تڑپتے ہوئے سڑکوں پر اپنے گھروں کی تلاش میں نکل پڑے تھے، جو لوگ بیمار تھے ان کے لیے علاج اور کھانے کا بندوبست کیا ہے، رمضان کی حالت میں تپتی ہوئی دھوپ میں دن اور رات خود بھوکے پیاسے رہ کر خدمت کی ہے۔ اسی کے ساتھ انسانوں کے علاج میں بھی دن رات محنت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی جو لوگ اس دنیا سے اس بیماری کے نتیجے میں چلے گئے، ان کی تدفین سے لے کر کے غیر مسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے اس بیماری کے نتیجے میں، ان کے اپنوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بے گور و کفن لاشیں جس طرح سے ریت میں پڑی رہی، ندیوں میں بہا دی گئی، امت کی ایک بڑی تعداد نے ان غیر مسلموں کو ان کی آخری رسومات کے لیے آگے بڑھ کر کے کام انجام دیا ہے۔ اس موقع سے ہم چند کنفیوژنس اور چند غلط فہمیاں ہیں اس کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو مخلص ڈاکٹرز انسانیت کی خدمت میں دن رات لگے ہوئے ہیں، ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ہاسپٹلس اور اپنی کلینکس پر خدمت کے باوجود کچھ اوقات فارغ کریں ان لوگوں کے لیے جو ابھی اس بیماری کو بیماری نہیں مانتے، تذبذب کا شکار ہیں یا خوف کا شکار ہیں کہ ہاسپٹلس میں نہ جائیں ورنہ ڈاکٹرز اور اسپتال کے لوگ کا عملہ ہمارے ساتھ ایسا اور ویسا کر دے گا۔ ان کے اندر اعتماد بحال کریں اور ان کا علاج کریں۔ لہٰذا ان سے ہم نے ٹائم فارغ کرنے کی بات کی اور بے شمار مخلص پروفیسرز نے، کووڈ سینٹر کے انچارجز نے اور سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے اپنا ٹائم فارغ کر کے آن لائن فری کنسلٹیشن کے لیے وقت دیا ہے، جس کی لسٹ ہم نے عظمت رسول فاؤنڈیشن کے بینر تلے سوشل میڈیا پر عام کی ہے، تاکہ عام انسان ان ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے ذریعے سے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی سہولت کے ساتھ آن لائن کنسلٹیشن کے ذریعے سے اپنا علاج کرا سکیں، اپنے بیماری کے تعلق سے تشفی بخش ان سے رائے لے کر کے اس بیماری سے شفایاب ہو سکیں۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، ہم تمام انسانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان مخلص ڈاکٹرز کی جو خدمات ہیں، جن لوگوں نے جو بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں، آن لائن کنسلٹیشن کریں اور بلا جھجک اپنی بیماری کا ان سے علاج کرائیں۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو نرسنگ اسٹاف کے ساتھی جو مختلف کووڈ سینٹرز میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جنہیں اس کا تجربہ ہے، ان سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے مقامات پر نرسنگ اسٹاف کی لسٹنگ کر کے اس کو اپنے مقام پر
سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مساجد کے ذریعے سے، دیگر اخبارات کے ذریعے سے اس کو پبلکلی عام کریں، تاکہ عام لوگ ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے اپنے گھروں پر اپنے سمٹمز کے ساتھ ان کا پرائمری طور پر ڈائگنوز کر کے ان کا علاج کر سکیں۔ لہٰذا آپ ان مقامات پر نرسنگ اسٹاف کے لوگوں سے بھی رابطہ قائم کر کے اور اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ یہ بیماری لا علاج نہیں، گھبرائے نہیں، مایوس نہ ہو اور نہ ہی تذبذب کا شکار ہوں۔ یہ بیماری انیشیل اسٹیج پر اگر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ شفا یابی ہوگی۔ اسی کے ساتھ پیرلل جو دوسری پیتھیز ہیں، اس میں آیوروید ہے، یونانی پیتھی ہے، اس میں بہت سارے لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑا ایک نام حکیم اجمل فاروقی صاحب دہرادون کا ہے، جنہوں نے بہت ہی کامیاب نسخہ جس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ شفا یاب ہوئے ہیں، وہ بھی ہم نے میڈیا پر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو عام کیا ہے زبان میں۔ آپ اس سے بھی استفادہ کریں تاکہ کووڈ کے دوران بھی اور پوسٹ کووڈ بھی جو لنگس کے لیے اور باڈی کی امیونٹی بوسٹنگ کے لیے اور دائمی علاج کے لیے آپ اس سے مزید استفادہ کریں۔ اسی کے ساتھ ایک بات جو اور محسوس ہو رہی ہے کہ پچھلے سال عام انسانوں نے بھی اور خاص طور سے امت مسلمہ نے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، انسانوں کی خدمت کے لیے دن رات کام کیا ہے، لیکن اس بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لمبے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں وہ بے شمار مزدور جو روز کماتے اور کھاتے ہیں، چھوٹے موٹے کام دھندے کرنے والے لوگ، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہیں۔ لیکن حسب عادت ان شریف اور خوددار لوگوں کی عادت ہاتھ پھیلانے کی نہیں، وہ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، ان کی صورتحال کافی خراب ہے۔ اس بار اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے کہ لوگ آگے آئیں، لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں تمام ائمہ مساجد سے کہ مساجد کے ذریعے سے اس پر توجہ دلائیں، اور ہر اس شخص جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ وہ انفرادی سطح پر، محلے کی سطح پر، مساجد کی سطح پر، اپنی این جی اوز اور تنظیم اور جماعتوں کی اور اداروں کی سطح پر، اور اہل ثروت جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، وہ کوشش کریں کہ اپنے اطراف میں ایسے خوددار، مخلص، ضرورت مند لوگوں کا سروے کریں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی خودداری کا خیال رکھتے ہوئے ان تک کھانے اور دوائیوں کے انتظام کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی قوم و ملت سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ کوشش یہ کی جائے کہ اپنے اطراف اور اپنے پڑوس کا کوئی شخص دوا کے بغیر علاج سے محروم نہ رہے اور کھانے کے بغیر بھوکا نہ رہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے۔ ہم نے یہ بات کام جو پہلے بھی کیا ہے، کسی لالچ اور شہرت اور دباؤ اور خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، حقوق العباد سمجھ کے کیا ہے۔ لہٰذا ابھی بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کا حقوق سمجھتے ہوئے مخلصانہ طور پر سنجیدگی کے ساتھ منظم انداز میں اس سلسلے پر توجہ دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ڈاکٹرز ہمارے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، ان ڈاکٹرز سے آن لائن کنسلٹیشن کے ذریعے سے، نرسنگ اسٹاف کے ذریعے سے آپ لوگ اپنا علاج کرائیں گے، اور جتنی تنظیمیں، جماعتیں اور ادارے، ڈاکٹرز اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں، وہ مزید منظم انداز میں عام انسانوں کی خدمت کے لیے آگے آئیں گے۔ دوسری بات، احتیاط کے نام پر جو لوگ مساجد کو بند کرتے ہیں، یہ بیجا احتیاط یا احتیاط کی حماقت ہے۔ یہ بیماری نہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ ڈاکٹرز کے بس میں ہے۔ اس زمین سے اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دروں پر حاضری دیں اور مساجد کا دامن نہ چھوڑیں، مساجد کا رخ کریں، لیکن توکل کے نام پر بے احتیاطی اور جہالت سے بھی گریز کریں۔ اسلام نے جو تعلیمات دی، نفاست، پاکیزگی اور طہارت کی جو تعلیم ہے، احتیاط کی جو تعلیم ہے، وباؤں کے ماحول میں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاط کی تعلیم دی، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں سے وضو بنا کر کے صاف ستھرے لباس کے ساتھ گھروں پر سنت اور نوافل کے اہتمام کے ساتھ مساجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جائیں۔ مساجد کی پاکیزگی کی ہر ممکن ہر طرح سے کوشش کریں، وہاں گندی ٹوپیاں، گندے تولیہ وغیرہ کو بالکل ایک طرف کر دیا جائے، اور مساجد کی معمولاً صفائی جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ اس سے زیادہ صفائی کا اہتمام کریں، تاکہ مساجد میں پاکی اور ستھرائی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ
ہم لوگ اللہ کی مدد کر فرمائے اور اس وبا کو اس زمین سے پاک اور صاف فرمائے، تاکہ انسانیت جو سسک رہی ہے، جو تڑپ رہی ہے، جو خوف راز کے ماحول میں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے انسانیت کو نجات دلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.